بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگ اس کائنات پہ ایسے بھی پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے ظاہر سے لے کر اپنے باطن تک اور اپنی صبحوں سے لے کر اپنی شاموں تک اور اپنے مال سے لے کر اپنی اولاد تک ہر چیز سمیٹ سماٹ کے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں پیش کر دی۔ الجھا ہوا، بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا زمانہ ہے۔ لوگ اپنی انا کا بت بنا کے ساری زندگی اسی کی پوجا میں معاذ اللہ گزار دیتے ہیں۔ بڑا کچھ جانتے ہیں، بڑا کچھ سمجھتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے، عمل کے لیے پیر نہیں اٹھا سکتے۔ بس ساری زندگی کچھ تھوڑی سی شوخی میں، کچھ تھوڑی سی تباہ میں اپنے آپ کو محو رکھتے ہیں، اسی میں زندگی بتا دیتے ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن عمل کا رستہ ان کے لیے مسدود ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا بولتے تھے، کم باتیں کرتے تھے، کم سفر کرتے تھے، کم یاریاں لگاتے تھے، لیکن جتنا بولے ہیں وہ کیا بات ہے جتنی بات انہوں نے کر دی۔ جتنا انہوں نے دوستانہ لگایا ہے، پر جس طرح نبھایا ہے یہ بھی انہی کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور ایک وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ سچ لانے والے مدینے والے محبوب ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی تصدیق کی اور بغیر کسی حیل و حجت کے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ کے اندر منافقین بالکل نہیں تھے۔ منافق مدینے میں آ کے پیدا ہوئے، اس لیے نہیں تھے کہ مکے میں جو بندہ کلمہ پڑھتا تھا اسے پھولوں کا ہار نہیں ملتا تھا، اسے ڈنڈے کھانے پڑتے تھے، اسے مار پڑتی تھی، اس کا کاروبار چمکتا نہیں تھا، بند ہو جاتا تھا، اس سے لوگوں کے ربط بڑھتے نہیں تھے بلکہ کم ہو جاتے تھے۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی جی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے مار کھانے کی؟ لہٰذا مکے میں تو جس نے پڑھا اس نے ڈنڈے ہی کھائے۔ ہجرت سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو مار پڑتی تھی، اور پھر ہوا کا رخ دیکھ کے تو بڑے لوگ آ جاتے ہیں نا کہ اب ہوا اس طرف کی چل رہی ہے، بڑے سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہوا بالکل نہ ہو لیکن یہ پتہ ہو کہ سچ کدھر ہے، اس وقت جو لوگ سب سے پہلے نکل کے آیا کرتے ہیں ان کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے، فوراً آئے۔ کچھ لوگ ساری زندگی دلیلیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 15 دفعہ گیا ہوں، 90 باتیں میں نے دیکھ لی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اب میں نے 20 دفعہ اور جانا ہے اور باقی 10 کی بھی تحقیق کرنی، اور اس کے بعد میں پورا مرید ہوں، اور اس کے بعد میں پورا دیوانہ ہوں۔ تو آپ تحقیق کرتے رہیں، وقت تو بیت گیا، ٹائم تو گزر گیا، لینے والے تو لے کے چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس بات کو بیان کیا، اس کو بطور خوبصورتی اور بطور ایک حسن کے بیان کیا۔ فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کو دین کی بات بتائی اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا میں نے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، کوئی نہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ تو ابھی بہت سارے لوگ کرامتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی بڑے سارے لوگ ہیں جن کو خواب میں آ کے کسی نے کہنا ہے۔ ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو تو کہنے لگا ابھی مجھے حکم نہیں ہوا۔ میں نے کہا چلو اللہ کرے تمہیں کو حکم آ جائے، ہم نے تو ویسے بغیر حکم کے رکھ لی ہے، آپ کو پتہ نہیں اب کون سا الگ سے حکم آنا ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، بغیر دلیل کے بس بات آ گئی، پیغام آ گیا، نبی کریم نے فرما دیا، اور جس جگہ بھی، جس ڈھنگ میں بھی، جس رنگ میں بھی حضور نے کہا، جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اور 2 قدم آگے بڑھ کے کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور شوق ذوق سے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر شوق ذوق سے کیا جائے تو چلو ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے، ذرا کام کرنے میں سرور بھی آتا ہے، کام ہو ہی جائے گا۔ آپ سے کہا گیا کہ چلو محفل میں چلیں، اوہ یار تو کہتا ہے تو چلا جاتا ہوں،
کام بڑا ہے، مصروفیت بڑی ہے، دوستوں نے آنا تھا، چلے پھر بھی گئے لیکن مزہ نہیں آیا۔ کسی نے کہا چلو، اس نے کہا خو تو نے تو یاد ہی دیر سے کرایا، میں تو پہلے سے تیار ہوں۔ آپ کو لطف آئے گا۔ ابا جی کی بات مجبوراً بھی ماننی ہے، اور اگر مزہ لے کے مانی جائے تو آپ حکم کریں جی میں حاضر ہوں، تو مزہ لینے سے سکون بھی آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق لیت اللہ نہیں کرتے تھے۔ ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے، پھر لیت اللہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا، ہجرت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو خو میرے جوتے رہ گئے، میں ابھی بدل کے آیا، ٹھہر جائیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں، میں آیا، اس طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، تیار رہنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا، میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا۔ دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، ساری رات۔ یہ ذوق ہے، یہ شوق۔ اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے، ایسا بھی نہیں، آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ابو بکر جانا ہے، تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے۔ ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا، ساری۔ آپ لطف لیں اپنی زندگی کا، پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا۔ وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا۔ جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہوگا؟ کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا۔ جس دن ہجرت کرنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں، دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں، اور امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے۔ عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا، کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا معنی ہوگا؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے، کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے، اس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دے، لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت۔